اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ ہم سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا یہ شروع کریں گے. پہلے اس کی تھوڑی سی لفظی اعتبار سے اس کی یعنی اس کا جو ہے گرامر کے اعتبار سے اس کو حل کیا جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ اس کی میں تفسیر وغیرہ بیان کروں گا. والضحیٰ واللیل سے لے کر الم تری تک کی صورتیں. وجہ اس کی یہ کہ ہم نے پہلے الم تری پڑھی، وہ سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں. اس کے بعد والضحیٰ سے لے کے الم تری تک کی والی صورتیں یہ بھی نماز میں زیادہ پڑھی جاتی ہیں. والضحیٰ دیکھیں، واو عربی میں اور کے معنی میں بھی آتا ہے اور واو قسم کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے عربی میں آپ نے سنا ہوگا واللہ، اللہ کی قسم. فرق یہ ہے کہ یہ جو واو قسم کے معنی میں آتا ہے نا، اس میں لفظ کے آخر میں زیر ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں واللہ، واللہ، واللہ کا معنی اللہ کی قسم. تو قرآن میں بہت ہے یہ قسمیں. والشمسی وضحاہا، والشمسی سورج کی قسم. تو والضحیٰ یہاں زیر اس لیے نہیں آ رہا کہ الف پہ کچھ آ نہیں سکتا. جیسے والضحیٰ الف ہے نا، تو الف پہ نہ زبر آ سکتا ہے، نہ زیر آ سکتا ہے، نہ پیش آ سکتا ہے. الف کسی حرکت کو قبول ہی نہیں کرتا. جیسے موسیٰ، اب موسیٰ کے آخر میں زیر کہاں لگائیں گے؟ اگر آپ کہیں موسی، تو موسی میں تو سین میں لگا دیا نا، آخری حرف تو الف ہے. تو اس لیے یہ آخر میں اس کے زیر چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کو یوں کہتے ہیں مقدر ہے. تو والضحیٰ، ضحیٰ کہتے ہیں روشنی، صبح کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. والضحیٰ چاش کی نماز کو بھی صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے، جو دن کی روشنی جب پھیل جائے. والضحیٰ قسم ہے روشنی کی. واللیل، اللیل، یہ لام میں نے ڈبل ڈال دیا، کیا ہو گیا مجھے؟ واللیل، لیل کہتے ہیں رات کو. اس یہ بھی واو قسم کے لیے. لیل کسے کہا جاتا ہے؟ رات کو. یہ والا لیل صحیح لکھا ہے، یہ غلط لکھا ہوا ہے. اللیلی، ٹھیک ہے نا. لیل کہتے ہیں کس کو؟ رات کو. تو اردو میں یہ استعمال ہوتی ہے. لیلۃ القدر کہتے ہیں نا، لیلۃ القدر، قدر کی رات. اچھا، واللیل اذا سجا، اذا کا معنی جب. سجا، سجا اصل میں تھا سجا یا ضربہ کی طرح. اس کا معنی ہوتا ہے قرار پکڑنا. واللیل اذا سجا، رات کی قسم. اذا جب وہ رات سجا قرار پکڑ لے، ساکن ہو جائے، ٹھیک ہے نا. کوئی چیز جب قرار پکڑتی ہے تو اس میں چین آ جاتا ہے نا، سکون آ جاتا ہے. تو یہ مطلب ہے واللیل اذا سجا. یہ دو قسمیں اٹھائیں اللہ نے. والضحیٰ قسم ہے چاش کی یا صبح کی قسم یا روشنی کی قسم. واللیل اور رات کی قسم. اذا سجا جب وہ قرار پکڑ لے. ما ودعک، ما کا معنی نہیں. جیسے میں نے بتایا تھا نا، ما ضربہ، نہیں مارا اس نے. ودع، ودع سبح کی طرح ہے. سبح کی طرح. سبح یسبح تسبیحا، تو ودع یودع تودیعا، ٹھیک ہے. تو ودع کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا. اچھا، ایک اہم پوائنٹ کی بات یہ بھی سمجھیں کہ یہ جو باب تفعیل ہے، جیسے سبح یسبح تسبیحا، تفعیل ہے نا، تفعیل. تسبیح جیسے تفعیل. اس کا جو مصدر ہے نا، تفعیل کے علاوہ تفعیلہ بھی آتا ہے. تفعیلہ،
بعض دفعہ یہ تفعلہ کے وزن پر بھی آتا ہے، تفعلہ، ٹھیک ہے نا، جیسے یوم ترویہ، ترویہ ہے نا، ترویہ، اور تلبیہ، تلبیہ نہیں ہم پڑھتے لبیک کو تلبیہ، تو تلبیہ یہ اصل میں تلبین کو تلبیہ بھی پڑھتے ہیں یہ، لیکن اپنی طرف سے بنا نہیں جا سکتا، اب آپ تسبیح سے بنا دو تسبیحہ، ایسا نہیں ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ باب تفعیل تفعیلہ کے وزن پر بھی آ رہا ہوتا ہے، تو قرآن میں اگر تفعیلہ آ رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کون سا باب ہے، یہ تفعیل ہی ہے، اس کا ماضی فعلہ ہوگا، مضارع یفعل ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح اس کا جو مصدر ہے وہ فعال بھی آتا ہے، فعال کے وزن پر بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تفعیلہ بھی آتا ہے، فعال بھی آتا ہے۔ فعال کی مثال کوئی ذہن میں نہیں آ رہی، کوئی اس وقت مثال ذہن میں نہیں آ رہی، تو خیر جب مثال آئے گی نا اس وقت ہی میں بتاؤں گا، یہ آپ اس کو کاٹ دیں ابھی، بس تفعیلہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ تفعیلہ کا وزن پر بھی آتا ہے، جیسے ترویہ، یا بتاؤ نا تفعیلہ کے تسمیہ، تسمیہ، تثنیہ، ثنا یا یثنیو تثنیتن، سما یا یسمیو تسمیتن، اور تخلیہ کہتے ہیں نا، تخلیہ چاہیے، خلا یا یخلیو تخلیتن، خلا یا یخلیو تنہائی، تخلیہ، اور چلو خیر۔ تو ودع یودع تودعتن یا وداعن، ہاں فعال کی مثال اسی میں ذہن میں آ گئی، دیکھیں فعال، جیسے ودع یودع وداعن، وداع، ٹھیک ہے۔ تو وداع بھی باب تفعیل کا مصدر آتا ہے، یعنی باب تفعیل کا مصدر تفعیلہ بھی آتا ہے اور فعال بھی آتا ہے، یہ دونوں آتے ہیں۔ تو یہ بس اس لیے بتا دیا کہ وداعی پروگرام کہتے ہیں نا، اور الوداع، الوداع بھی ہوتا ہے نا، الوداع جو ہے نا یہ وادع یوادع سے ہے۔ میں نے بتایا تھا باب مفعلہ جیسے مضاربہ یا مقاتلہ، مقاتلہ آتا ہے، قتال بھی آتا ہے نا، باب مفعلہ کا مصدر فعال بھی آتا ہے، تو الوداع یہ ہے موادعہ سے، الوداع موادعہ، موادعہ اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، تو الوداع کا معنی بھی چھوڑ دینا۔ جمعۃ الوداع ہوتا ہے نا، جمعۃ الوداع کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اب چھوڑ کے جا رہا ہے رمضان ہمیں، تو وہ جمعہ جس میں رمضان ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے، آخری جمعہ، کہتے ہیں الوداع کرنے کے لیے ہم وہاں جا رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں، الوداع کا مطلب چھوڑنے جا رہے ہیں۔ تو وداع بھی آتا ہے، ودا، ودا باب تفعیل ہو جائے گا، پیچیدہ بحث ہے، سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھی ٹھیک ہے، بس اتنا یاد رکھنا ہے آپ نے، یہ جو اہم چیز جو ہے نا ہماری ودع، یہ کس سے نکلا ہے؟ سبح سے، اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، تو ما ودع کا لگا دیں گے آخر میں آپ کو، ما ودع کا نہیں چھوڑا آپ کو، ربو کا آپ کے رب نے، ربو کا، وما قلا، ما کا معنی نہیں، قلا اصل میں تھا قالا یا، کیا تھا؟ قالا یا، ضربہ کی طرح، یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا یا ناراض ہونا۔ یہ ان چند الفاظ میں سے ہے جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے، یہ دیکھیں یہ ودا سب اردو میں استعمال ہو رہے ہیں۔ وما قلا، اور نہیں ناراض ہوا، قلا کا معنی ناراض ہونا، ما ودعک ربک وما قلا۔ آگے وللآخرۃ، آخرت کا معنی آخرت، ٹھیک ہے، آخرت بھی لفظ کیا ہے، یہ ہے ضاربتن کی طرح، ضاربتن کا معنی ہے مارنے والی، تو آخرتن آخر میں آنے والی، تو وہ زندگی جو آخر میں آنے والی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آخرت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ للآخرۃ، لام یہ لگتا ہے تاکید کے لیے،
لل آخرت، لام کس کے لیے ہے؟ تاکید کے لیے، یعنی ضرور آخرت. خیر لکا، خیر کا معنی بہتر، لکا پشتو میں کہتے ہیں ولکا ہے نا، یہ وہ والا ولکا نہیں ہے. خیر لکا یہ آپ کے لیے، ولل آخرت اور آخرت، خیر بہتر ہے، لکا آپ کے لیے، من کا معنی سے الاولا. آپ کو یاد ہے میں نے ایک دفعہ بتایا تھا ازربو، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا. یہ لفظ میں نے آپ کو گرامر کے شروع میں بتایا تھا. ازربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا. اس کی مؤنث آتی ہے زربا، کا معنی والی، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والی. یہ میں نے پوری ڈیٹیل بتائی تھی. تو الاولا بھی کیا ہے؟ دوسرے کے مقابلے میں پہلے آنے والی. ٹھیک ہے نا. اس کا وہ آتا ہے مذکر آتا ہے اولو. یہاں دوسرے صفحے پہ لکھتا ہوں اول. پہلے ویسے لکھتا ہوں اولو. ازربو کی طرح ہے کہ نہیں ہے؟ ازربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا، اولو دوسرے کے مقابلے میں پہلے آنے والا. ٹھیک ہے نا. اولو کو پڑھا ایسے جاتا ہے اولو، یعنی واو پہ تشدید ڈال دی جاتی ہے، ادغام کر دیا جاتا ہے. اولو دوسرے کے مقابلے میں پہلے آنے والا، جیسے ازربو. اور ازربو کی مؤنث آتی ہے زربا، تو اولو کی آئے گی اولا. ہوتا ہے نا درجہ اولا، درجہ ثانیہ. تو اولا یہ مؤنث اس لیے ہے کہ زندگی بھی مؤنث ہے نا بھائی. دنیا کی زندگی بھی عربی میں مؤنث ہی استعمال ہوتی ہے. حیات، الحیات الاولا، وہ حیات جو کہ پہلے آ رہی. تو یہاں کیا بتایا؟ ولل آخرت اور آخرت، خیر لکا آپ کے لیے بہتر ہے، من الاولا اس زندگی سے جو پہلے آنے والی ہے، یعنی دنیا سے. تو ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، یعنی پہلے کا مطلب جو آخرت کے مقابلے میں پہلے آ رہی ہے. تو آخرت آپ کے لیے بہتر ہے اولا اس دنیا کی زندگی سے. ولا سوفا، واو کا معنی اور، لام تاکید کے لیے، سوفا کا معنی عن قریب. یعطی یعطی کا، یہ اصل میں تھا یعطیو. واسع خان، تم نے پہلے سے صرف پڑھی بھی ہے؟ نہیں پڑھی بھی نا. ابھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ نیچے کمنٹس میں آپ کے بارے میں بھی لوگوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے، بس دیکھ لینا کیا لکھا ہوا ہوتا ہے. یعطیو یکرمو کی طرح، عطا سے نکلا ہے، عطا کرتا ہے. تو یعطیو آخر میں یا آ رہا ہے تو وہ میں نے بتایا تھا چینج ہو جاتا ہے. تو یعطیو کو یعطی کر دیا. وَلَسَوْفَ اور عن قریب، یعطی کا عطا کرے گا آپ کو، یعطی کا ربو کا آپ کا رب. فترضا، فا کا معنی تو، ترضا اصل میں تھا ترضیو، تسمعو کی طرح. رافع خان، واسع خان سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ مزیدار ہے ہی نہیں ہے، ہٹو بچوں. فترضا اصل میں تھا ترضیو، تو وہ آخر میں یا آ رہا ہے نا، تو واو الف یا میں نے کہا چینج ہوتے رہتے ہیں. فترضیو کو فترضا کر دیا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ترضیو تسمعو کی طرح، عنقریب آپ کو دے گا آپ کا رب تو آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے آپ. ترضا اردو میں استعمال ہوتا ہے نا رضا، یہ لوگ اس کو رضا کہتے ہیں، اصل لفظ ہے رضا. تو رضا سے نکلا ہے. رضا کسے کہتے ہیں؟ خوش ہونا، ٹھیک ہے نا، راضی ہونا. فترضا تو آپ راضی ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کتنا آسان ترجمہ ہے یار. دیکھو أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا، أَلَمْ آ کا معنی
کیا. لم کا معنی نہیں. یجد اصل میں تھا یوجد، یضربو کی طرح. یوجدو، یوجدو تو واو ہے نا، واو الف یا، تو میں نے کہا یہ اس میں چینجنگ ہو سکتی ہے، تو یوجدو کو بنا دیا یجدو. اور جب لم شروع میں آتا ہے تو آخر میں ساکن ہو جاتا ہے. الم یجد اس کا معنی ہوتا ہے موجود پانا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے وجود، موجود. الم یجد کیا نہیں پایا، الم یجد کا، یہی ہے نا الم یجد کا ربو کا. الم یجد کا کیا نہیں پایا کا آپ کو، ربو کا آپ کے رب نے، یتیمن یتیم. کیا نہیں پایا تھا آپ کو آپ کے رب نے یتیم، یعنی آپ کو آپ کے رب نے تو یتیم پایا تھا، آپ تو یتیم تھے. فآوا، فا کا معنی پھر یا پس یا تو. فآ و آوا، آوا اصل میں تھا اکرما کی طرح، وایا. کیا ہو گیا مجھے آج، وایا اکرما کی طرح. ٹھیک ہے نا. اس کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ دینا. آوا کا کیا معنی ہے، ٹھکانہ دینا. اردو میں بھی بتاتا ہوں کیسے استعمال ہوتا ہے. ٹھکانہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں، ٹھیا ٹھکانہ کہتے ہیں. آج کل آپ کا ٹھیا ٹھکانہ کہاں ہے بھائی. تو ٹھکانہ دینا کسی کو، اردو میں استعمال ہوتا ہے مأوا. ماوا جامع رشید کا بھی ایک یتیم خانہ ہے المأوا کے نام سے، مأوا ہوم، مأوا ٹھکانہ. اور بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے یار یہ. ایک تو گٹکا ماوا ہوتا ہے، وہ والا ماوا نہیں. اچھا اس سے بھی عقل ٹھکانے میں آ جاتی ہے نا. اچھا بھائی خیر، آوا اس کا معنی ہے ٹھکانہ دینا. اردو میں مجھے یہی یاد پڑتا ہے مأوا استعمال ہوتا ہے، لیکن نہیں بھی ہوتا کسی کی اردو میں تو یہ یاد کر لے. فآوا، الم یجد کا یتیمن کیا نہیں پایا اس نے آپ کو یتیم، فآوا تو اس نے ٹھکانہ دے دیا. یتیم کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا نا، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا. الم یجد کا یتیمن فآوا، ووجد کا، واو کا معنی اور، وجدہ موجود پایا، کا آپ کو، ووجدہ کا الم یجد کا یتیمن فآوا وجدہ کا ضالا فہدی. ضالن، ضالن اصل میں تھا ضاللن، ضاللن تھا. دو حرف ایک جنس کے آ گئے نا تو ملا دیا ضالن. ضالل ضارب کی طرح. ضال کا معنی ہوتا ہے گمراہ ہونا، راستے سے ہٹ جانا، علم نہ ہونا. ٹھیک ہے نا، کسی کے پاس سرے سے علم ہی نہ ہو تو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے، ضال. تو یہاں ووجدہ کا ضالن، ہم نے پایا آپ کو، اگر ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں گمراہ پایا تو اس سے اردو میں کچھ اور تصور دماغ میں آتا ہے. نبی تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا زبردست ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا. یہاں ضلالت سے مراد کیا ہے، شریعت کے جو تفصیلی احکام ہیں ان سے آپ بے خبر تھے. یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کا پہلے علم نہیں تھا. تو یہاں ہم ترجمہ یہ نہیں کریں گے گمراہ پایا، کیونکہ اردو میں گمراہی کا مطلب بہت ہی برے اس میں چلا جاتا ہے. بے خبر، راستے سے ہٹ جانے کو بھی کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی شرک کے راستے پہ نہیں آئے، تو نیچر کے راستے سے کبھی بھی نہیں ہٹے. تو اس لیے ہر جگہ ہر چیز کا ترجمہ ایک جیسا نہیں ہوتا. جس سے خطاب کیا جا رہا ہوتا ہے نا تو اس کو سامنے رکھ کر اس کا مفہوم متعین کیا جاتا ہے. تو بہترین مفہوم وہ ہے جو مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ شریعت سے بے خبر پایا. تو یہ بڑا زبردست خاندانی ترجمہ ہے. بیان القرآن جیسی تفسیر میں نے آج تک نہیں دیکھی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کی تفسیر ہے، لیکن اس میں یہ کہ اردو بہت مشکل ہے اس کی، وہ بہت زبردست انہوں نے تفسیر لکھی ہے. آپ
درجنوں تفاسیر پڑھیں لیکن اس میں وہ علمیت نظر نہیں آئے گی آپ کو جو اس میں ہے. لیکن یہ کہ ہم عوام کو ایسے نہیں بتاتے کہ اس کی اردو بہت مشکل ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا اور پایا اس نے آپ کو شریعت سے بے خبر. فَهَدَى فا کا معنی اور ہدا ہدایہ سے ہدایت دینا. تو اس کا ترجمہ کیا اصل میں ہدایت دینا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ خاندانی, وہ پوری تفسیر ایسی خاندانی ہے کہ آدمی سر پھٹولتا رہتا ہے کہ یار یہ کوئی کرامت ہے ان کی کیا ہے, کیونکہ علماء کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ یعنی کیسے, ظاہر ہے جو جس فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں وہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون کس میں کتنا ماہر ہے. تو انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا, فَهَدَى باخبر کر دیا. شریعت سے بے خبر پایا سو باخبر کر دیا. ٹھیک ہے نا. اب اگر ہم یہاں ترجمہ کرتے ہیں اس نے آپ کو ہدایت دی, تو اسے بھی لگتا ہے کہ پہلے آپ گویا گمراہ تھے, حالانکہ پیغمبر نبوت سے پہلے بھی گمراہ نہیں ہوتے. تو یہاں گائیڈنس سے مراد ہے شریعت کی جو تفصیلی احکام ہیں ان کی طرف ہم نے گائیڈنس کی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا اور اس اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا, فَهَدَى تو شریعت سے باخبر کر دیا. فَهَدَى سو باخبر کر دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا وَوَجَدَكَ وَوَجَدَ یہ ہو چکا ہے. عائلاً عائل تنگ دست. دیکھو اہل و عیال کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا. عیال کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کے محتاج ہوں. اہل و عیال کہتے ہیں نا, یہ میرے اہل و عیال ہیں. ان کو عیال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سب عائل ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ ابا کے محتاج ہوتے ہیں. آپ ان کو کھلاؤ گے تو کھائیں گے, ورنہ آرام سے بیٹھے رہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اہل و عیال جو آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہوں ان کو اہل و عیال کہا جاتا ہے. عیال تو اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا اللہ نے آپ کو عائل پایا, یعنی مطلب یہ تھے کہ آپ خود مستغنی نہیں تھے, آپ کے پاس خود پیسے نہیں تھے, تو خود آپ محتاج تھے, مسکین تھے. اس کا ہم ترجمہ با محاورہ یوں بھی کرتے ہیں کہ آپ کو اس نے مسکین پایا, غریب پایا. وَوَجَدَكَ یعنی اصل عائل کا مطلب غریب نہیں ہے, اصل مطلب ہے جو کسی پہ ڈیپینڈ کرنے والے ہوں ان کو عائل کہا جاتا ہے. ہاں فائل کے وزن پر ہے نا. عائل ڈیپینڈ کرنے والا, کسی اور پر ڈیپینڈ کرنے والا. تو وَوَجَدَكَ عَائِلًا اللہ نے آپ کو مسکین پایا. اس کا ہم با محاورہ ترجمہ جو کرتے ہیں نا, کیونکہ جو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ مسکین ہی ہوتا ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى اغنایا. اغنایا غنا سے ہے. غنی کہتے ہیں مالدار کو نا. غنی کا اصل معنی مالدار ہونا نہیں ہوتا, یہ عائل کی اپوزٹ ہے. عائل کا معنی جو کسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, غنی جو کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. اصل میں غنی بے پرواہ کو کہتے ہیں, اور بے پرواہ اکثر وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے زیادہ ہوں. تو اس لیے پیسے والے کو بھی غنی کہا جاتا ہے. اصل مطلب غنی کا پیسے والا نہیں ہے, غنی کا مطلب جو کسی پہ ڈیپینڈ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس کو مالدار اس لیے کہتے ہیں کہ اکثر ظاہر ایسا ہی ہوتا ہے, جو مالدار ہوتے ہیں جو وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. جو غریب ہوتا ہے وہ تو بیچارہ پان گٹکے کے پیسے بھی لوگوں سے مانگ رہا ہوتا ہے. فَأَغْنَا تو سو غنی کر دیا. کیا کر دیا؟ غنی کر دیا. اللہ نے آپ کو مسکین پایا تو غنی کر دیا. یہ بڑی زبردست مزیدار صورت ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَأَمَّا فا کا معنی پس, نتیجہ یہ رزلٹ یہ نکلا. اما اما کا معنی ہوتا ہے بہرحال. یہ بڑا پیارا لفظ ہے, قرآن میں بہت استعمال. اما کا معنی کیا ہے؟ کچھ بھی ہو جائے. بہرحال کا مطلب ہر حالت میں. اما کچھ بھی ہو جائے. اردو میں استعمال ہوتا ہے, اردو میں بہرحال. بہرحال ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار اب لاک ڈاؤن بھی ہے اور پولیس بھی پکڑ رہی ہے اور باہر جاؤ تو
کیا نام ہے مسائل بھی ہیں اور بدنامی بھی ہے کہ مفتی صاحب خود بیان کر رہے تھے کہ لاک ڈاؤن میں خیال کرنا چاہیے اور آپ خود جا رہے ہیں، تو بہرحال اب افطاری تو کرنی ہے نا، کہتے ہیں نا لوگ. اب یہ تو نہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم کھانا ہی نہ لے کر آئیں، بہرحال انڈے تو لے کر آنے ہی ہے نا. بہرحال کا مطلب ہر حالت میں چاہے لاک ڈاؤن کھلے یا نہیں کھلے. اب یہ تو نہیں کہ ہم کھانا ہی نہیں کھائیں گے، صحیح ہے نا، یہ تو نہیں کہ ہم راشن ہی نہیں آئے گا گھر میں. کرفیو لگا ہوا ہے. بہرحال اب کرفیو کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ ہم جناب وہ گھر میں یعنی قحط سے مر جائیں. تو بہرحال ایسے موقع پر استعمال ہوتا ہے. انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ انگلش میں بھی تو استعمال، ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے بھائی. انگلش میں جب آپ بات چیت کرتے ہو تو کیا کہتے ہیں یار، یہ تو بہت زیادہ استعمال ہونے والے، تو ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے نا. یہ کیا پڑھا کیا ہے یار تم نے؟ یہی حشر اس کا بھی کرو گے گرامر کا جو تم نے انگلش کا حشر کیا ہے. واسع خان، واسع خان کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، میرا بھانجا ہے، سگا بھانجا ہے واسع خان، اور انہوں نے ہوم اسکولنگ کی ہے. لیکن ابھی نہیں بتانا چاہیے تھا، بدنام ہو جائیں گے، بولیں گے ہوم اسکولنگ کی ہے جس وجہ سے انگلش کا حال ہے. انگلش بہت اچھی ہے ان کی. اما، اما کا معنی بہرحال کچھ بھی ہو جائے. اما الیتیما فلا تقہر، بہرحال یتیم جو ہے نا، فلا، فا کا معنی تو، لا کا معنی نہیں، لا تقہر، اینی وے. یہ تو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں ہر زبان میں لفظ یار، لا تقہر. لیکن یہ اینی وے اما کا ترجمہ پوری طرح نہیں بنتا. اما کا تو معنی پورا پورا ہوتا ہے کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے نا. لا تقہر، قہر کہتے ہیں غالبانہ، قہار نہیں ہے، غالبانہ کسی پر. لا تقہر، یہ لا تضرب کی طرح آرڈر کا صیغہ نا، نہیں، لا تضرب یہ کام مت کرو، تو لا تقہر غالب مت آؤ اس کے اوپر. اما الیتیما، بہرحال یتیم، فلا تقہر تو آپ اس پر غالب نہ آئیں، ٹھیک ہے نا. یعنی اس پہ سختی نہ کریں. غالب نہ آنے کا مطلب ہے جب آدمی غالب آتا ہے نا کسی پر تو سختی کرتا ہے، اسے ڈراتا ہے، تو اس کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کریں، سختی نہ کریں. اما الیتیم فلا تقہر واما السائل، اور بہرحال سائل سوال کرنے والا، مانگنے والا. یہاں مراد وہی نہیں کہ کوئی کوشچن کرنے والا، وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل سائل کہتے ہیں مانگنے والے کو یا بھکاریوں کو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تنہر جو ہے نا اردو میں استعمال نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے جھڑکنا. کیا معنی ہے؟ جیسے قرآن میں والدین کے بارے میں آتا ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ان کو اف بھی مت کرو اور لا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت. جھڑکا مطلب حج، ایسے نہیں کہتے ہم چلو یہاں سے، اس طرح. ہائے ہائے ایسی عجیب صورتیں ہیں یار، قرآن کی تعلیمات دیکھو. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو، یتیم پر غالب نہ آئیں یعنی اس پہ سختی نہ کریں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو جھڑکیں مت. وَأَمَّا، اور بہرحال کچھ بھی ہو جائے، بِنِعْمَتِ، یہ نعمت دنیا میں کسی مذہب کے پاس ایسی تعلیمات نہیں ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی نعمت کے ساتھ، یعنی نعمت کے ساتھ کا مطلب یہی ہے کہ اس کے ساتھ کیا کریں، فَحَدِّثْ، حدث سبح کی طرح. میں نے امر بنانے کا طریقہ بتایا تھا نا، یسبحو سے کیا کریں گے، یا گرا دیں گے، آخر کو ساکن کر دیں گے. تو تحدثو سے شروع میں تا گرائی، آخر کو ساکن کر دیا. حدث بیان کریں، حدث یحدث، تحدیثاً کا معنی بیان کرنا. یہ لفظ ہوتا ہے نا تحدیث بن نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا بھئی یہ تو میں تحدیث بن نعمت. تو حدث بنعمت اللہ، بیان کریں اللہ کی نعمت کو.
سمجھ رہے ہو؟ حدیث کو بھی حدیث اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بیان کی ہوئی بات ہوتی ہے. جیسے شریف میں نے بتایا تھا نا، فعیل کا وزن مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے. بھائی میں نے بتایا تھا نا کہ جیسے قتیل مقتول کو قتیل بھی کہتے ہیں، تو محدوث کو حدیث بھی کہتے ہیں. وہ چیز جو بیان کی جائے وہ کیا کہلائے گی؟ حدیث. فحدث اما بنعمت ربک، پس اپنے رب کی نعمت کو حدث بیان کریں آپ. یہ پوری صورت ہو گئی ہماری. کتنا ٹائم رہتا ہے؟ ابھی تو ہے، پوری ہو جائے گی تفسیر انشاءاللہ اس کی. بہت زبردست دلچسپ صورت ہے یہ. سارے اس قرآن کی صورتیں ہی دلچسپ ہیں، لیکن یہ الگ ہی انداز ہے اس کا. ہوا یہ تھا کہ مکہ میں یہ جو 30ویں پارے کی جو صورتیں ہیں نا، تقریباً ساری ہی سوائے 2 صورتوں کے، یہ سب مکہ میں نازل ہوئی ہیں ابتدائی اسلام میں. ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی وجہ سے وحی آنا بند ہو گئی، تاخیر ہو گئی. اس میں بہت دن ہوئے وحی نہیں آئی، تو غیر مسلموں نے یہ طعنہ دینا شروع کر دیا کہ ودع محمدن ربہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے ان کو چھوڑ دیا. پہلے تو بتاتے رہتے تھے یہ نازل ہوا، یہ نازل ہوا، یہ نازل ہوا، اب تو کچھ بھی نازل نہیں ہو رہا، تو ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بہت شاق گزری، غم ہوا کہ وحی کیوں نہیں آ رہی بھائی. تو پھر یہ والی صورت نازل ہوئی، والضحیٰ واللیل اذا سجا. اللہ نے قسم اٹھائی کہ دن کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ قرار پکڑ لے. قرار پکڑنا کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ جب رات اندھیری چھا جاتی ہے نا، تو ہر چیز اس میں ٹھہر جاتی ہے. تو ہر چیز ٹھہرتی ہے، گویا رات ہی ساکن ہو گئی ہے. دن میں دیکھیں نا حرکتیں ہوتی ہیں، رات کا ایک ٹائم آتا ہے جس میں سب چیزیں خاموش. تو قرار پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یعنی یہ ایک تشبیہ ہے ایک طرح کی، کہ چیزوں نے قرار پکڑا، گویا اس رات ہی کو سکون حاصل ہو گیا. تو اللہ نے قسمیں اٹھائی 2، اور قسم اٹھا کے فرمایا ما ودعک ربک، نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے، وما قلا، اور نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا. تو یہ قسموں کا کیا مناسبت ہے آپس میں؟ اللہ نے بتا دیا کہ جیسے دن بھی ہوتا ہے اور رات کی روشنی بھی ہوتی ہے. تو زمانے کے تغیرات ہیں نا، ہمیشہ ایک جیسا زمانہ نہیں رہتا. اللہ چاہتا ہے ایسی چڑھتی ہوئی دھوپ، اور 12 گھنٹے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دم گھپ اندھیرا. تو جس طرح روشنی کے ساتھ اندھیرے بھی ہیں، تو ایسے ہی وحی کے ساتھ خاموشی بھی ہے. آپ پر وحی کبھی آئے گی اور کبھی نہیں آئے گی، یہ تغیرات ہیں. تو وحی کا نہ آنا یہ اندھیرا ہے، اس میں روشنی نہیں مل رہی نا. تو جو اللہ رات کے اندھیرے میں روشنی چھین لیتا ہے، تو وہ دوبارہ صبح بھی تو لے کر آتا ہے نا، وہی پھر روشنی دے بھی دیتا ہے. تو اللہ نے آپ سے وحی کی روشنی وقتی طور پر چھینی ہے، تو یہ وقتی طور پر ہے، وہ دوبارہ وحی نازل کر کے آپ کے ذریعے سارے جہاں کو ہدایت کے نور سے روشن کر دے گا. تو یہ بڑی خوبصورت مناسبت ہے اس میں. اس کو کہتے ہیں قسم اور جواب قسم. جواب قسم کہتے ہیں جس چیز پہ قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کو جواب قسم کہتے ہیں، اور وہ جو قسم ہے اس کو قسم کہتے ہیں. تو قسم اور جواب قسم میں مناسبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی یعنی گویا قسم وہ دلیل بن رہی ہوتی ہے اس جواب قسم پہ. تو اللہ نے فرمایا سورج کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم، جب وہ چھا جائے، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا. کچھ بھی نہیں ہوا ہے. یہ تو تغیرات ہیں جو مصلحت اور حکمت کی وجہ سے ہوتے رہتے ہیں. ما ودعک ربک وما قلا. اور باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آپ جو غمزدہ ہو رہے ہیں، کہ یہ تانے دے رہے ہیں آپ کو اور پریشان کر رہے ہیں، تو غمزدہ اس لیے نہ ہوں کہ یہ دنیا کی آزمائشیں ہیں. آخرت آپ کے لیے اس دنیا سے بہتر ہے. یعنی جب دنیا سے آپ جائیں گے تو یہ ساری آزمائشیں آپ کی ختم ہو جائیں گی. تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت آپ کے لیے بہتر ہے اس دنیا سے. آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے، یعنی آپ نے یہ کیسے ان کے تانوں کا اثر لے لیا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا. اگر چھوڑنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کے پہ ماضی پہ کیسے کیسے حالات آئے ہیں، اس وقت اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا. تو اس کا مطلب اللہ آپ کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے اللہ نے ہاتھ تھام کے رکھا ہوا ہے، اللہ آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. تو پھر اللہ نے ماضی بیان کیا، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر آپ کو ٹھکانہ دے دیا. کیسا یتیم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے والد چلے گئے دنیا سے.
پھر جب آپ پیدا ہوئے تو 6 سال کی عمر میں، بعض روایتوں کے مطابق 8 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو ابا سے بھی محروم، والد سے بھی محروم اور والدہ سے بھی. اب اس ایسے بچے کو کون عزت دیتا ہے؟ لیکن اللہ نے انتظام کیا آپ کے دادا کے ذریعے. دادا کے دل میں محبت ڈال دی، شفقت ڈال دی، انہوں نے اپنا سگا بیٹا سمجھ کے آپ کو پالا اور بہت خیال کیا کرتے تھے. عبد المطلب ہر جگہ جو ہے نا وہ آ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں. لیکن چند ہی سالوں میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا. تو کتنا غم لگتا ہے نا انسان کو کہ میری تو نہ ماں رہی، نہ میرے باپ رہے، اور نہ میرے دادا رہے جو اتنی محبت کرتے تھے. لیکن اللہ نے اس کا آلٹرنیٹ ابو طالب کو پیدا کی، ابو طالب کی کسٹڈی میں دے دیا. اور جو ابو طالب آپ کے چچا تھے وہ بھی آپ سے ایسے ہی محبت کیا کرتے تھے جیسے دادا. اور وہ تو انہوں نے تو ساتھ دینے میں حد کر دی، کیونکہ انسان کو بہرحال خاندان میں کسی مرد کا، کسی بڑے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے بچوں کو. تو وہ ایسا ساتھ دیا انہوں نے کہ انہوں نے تو جب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو انہوں نے اگرچہ ایمان تو نہیں لے کر آئے، مگر کفر کی حالت میں بھی ساتھ کافروں کا نہیں دیا، بلکہ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیا. مشرکین مکہ نے جب بائیکاٹ کیا نا بنو ہاشم کا، 3 سال تک ناکہ بندی ہر طرح کی، اور شعب ابی طالب کی گھاٹی میں ان کو باؤنڈ کر دیا، محصور ہونا پڑا، تو اس گھاٹی میں 3 سال ابو طالب نے آپ کے ساتھ گزارے ہیں. حالانکہ ابو طالب نظریاتی طور پر مشرکین مکہ کے ساتھ تھے، لیکن اپنے یتیم بھتیجے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو ہے نا مذہب سے متفق نہ ہونے کی باوجود ساتھ کس کا دے رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور بالآخر ایک دن تو آپ نے کہہ دیا نا کہ مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میری طاقت سے زیادہ ہو. وہ بار بار آ کے، اور ابو طالب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہونے سے بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہے، ورنہ عرب تو قتل کر دیتے. ابو طالب کا ایک مقام تھا، ایک سرداری تھی، ایک روب تھا. تو وہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم ابو طالب کی وجہ سے نہیں قتل کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتوں کو کی وہ بیان کرتے اور اسلام کی تبلیغ میں مسلسل لگے رہے، تو بالآخر جو ہے نا وہ پورا وفد کی شکل میں ابو طالب کے پاس گئے مشرکین کے سردار، اور کہنے لگے کہ ہم آپ کی وجہ سے رعایت کر رہے ہیں لیکن ہمارے صبر کی بھی ایک انتہا ہے. تو پھر وہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میری طاقت سے زیادہ ہو. یعنی میں تو تمہارا دفاع کر رہا ہوں لیکن جو ہے نا تم بھی لچک نہیں پیدا کر رہے اپنے دعوت میں، تم بھی دعوت دیے جا رہے ہو. تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دیں تو میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا. اس کے بعد بھی ابو طالب نے کہا میں جب تک زندہ ہوں تمہارا ساتھ دوں گا. تو یہ ہے کہ الم یجد کا یتیما فآوا، اللہ فرماتے ہیں آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. وہ الگ بات ہے ابو طالب کی موت کفر پر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک کوشش میں لگے رہے کہ یہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن آپ کلمہ نہیں پڑھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے میری آنکھیں ٹھنڈی کر دیں تاکہ میں آخرت میں آپ کی سفارش کر سکوں. لیکن موت کے وقت عرب کے سردار موجود تھے، تو ابو طالب نے کہا کہ اگر میں نے اس وقت کلمہ پڑھ لیا تو یہ سردار تانا دیں گے کہ ابو طالب عرب کا سردار تھا اور ساری زندگی باپ دادا کے دین پہ رہا، موت کے وقت موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا. یعنی پڑھنا تھا تو پہلے پڑھ لیتا میں، اب تو صرف موت کے ڈر سے ہی کلمہ ہوگا. تو میں یہ عار ذلت برداشت نہیں کر سکتا. اور اس کے الفاظ ہیں اخترت النار علی العار، میں جہنم کی آگ برداشت کر لوں گا لیکن آگ دنیا کی ذلت کے لوگ مجھے تانا دیں کہ ساری زندگی تو اسلام قبول نہیں کیا اور بس موت کے ڈر سے، یعنی اس کو وہ ایک طرح کی اپنے خیال میں منافقت سمجھ رہے تھے. تو اور اس پہ ایک شعر بھی ہے بڑا دلچسپ کہ میں وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا، کہ مجھے یقین ہے اللہ کی قسم کہ محمد جو میرا بھتیجا ہے اس کا لایا ہوا دین تمام دینوں میں سب سے بہترین دین ہے. کیونکہ تعلیم تو جانتے تھے نا کتنی بہترین تعلیمات دے رہے ہیں وہ. لیکن کیا ہے لولا الملامت او حدار مسبت، اگر ملامت اور یہ جو بعد میں برا بلا کہنے کا خوف نہ ہوتا تو آج میں اپنے بھتیجے کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا. اسی پہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم بہت زیادہ ہوا تھا آپ کے انتقال کا، تو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو آپ کو تو محبت تھی، آپ کے چچا ہیں اور ہونی چاہیے، تو لیکن یہ کہ ہدایت آپ کے قبضے میں نہیں ہے.
تو یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا اللہ نے انتظام کیا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کافر کے ذریعے بھی، کسی غیر مسلم کے ذریعے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں سارے اسلام دشمن نہیں ہوتے، ان میں بہت سے سپورٹر بھی ہوتے ہیں، تو ان کو آخرت میں سزا کم ملے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ کہ یہ جو تھے انہوں نے آپ کا، ابو طالب نے اتنا ساتھ دیا اور اتنی آپ کی جو ہے وہ خدمت کی، تو کیا ان نیکیوں کا ان کو قیامت کے دن اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اتنا اجر ملے گا کہ یہ قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، لیکن اللہ ان کو سب سے اوپر والے طبقے میں لے آئے گا، پاؤں میں صرف آگ کی جوتیاں ہوں گی۔ تو یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے، لیکن یہ کہ یہ سب سے کم ترین عذاب حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن، کافروں میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہوگا، لیکن جہنم سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا، اس لیے کہ موت کس پر ہوئی تھی؟ شرک پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا بھی ایسے ہی ہے، تو اس لیے ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اپنے والدین جو ہمارے ایمان پر مرتے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ کم از کم دعا کا راستہ ان کے لیے اللہ نے کھول دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیمن، اے نبی کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ فآوا، تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا۔ تو یعنی اللہ نے بتا دیا کہ اس وقت آپ کے رب نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، آپ کے ٹھکانے کا انتظام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے فرعون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا، اور فرعون ہی کے محل میں آپ پل کے بڑے ہوئے، وہ جہنم میں اور موسیٰ علیہ السلام جنت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے کس سے کیا کام لے لیں۔ تو الم یجدک یتیمن فآوا، کیا آپ کو یتیم نہیں پایا اور اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا۔ اگلا انشاءاللہ پھر میں اگلے لیکچر میں اگلی آیات کا درس دوں گا۔